چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ محترم مہمان خصوصی پروفیسر سرتاج تبسم صاحب، ڈین فیکلٹی آف سائنسز AMU علی گڑھ، عالی جناب پرنسپل صاحب، نائب پرنسپل صاحب، قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 جنوری 1950 کا دن ہماری قومی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہم نے آزادی کے بعد ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ یہ وہ دن ہے جب ہندوستان نے اپنے آئین کو نافذ کیا اور دنیا کے سامنے یہ اعلان کیا کہ یہ ملک اب صرف آزاد نہیں بلکہ ایک مکمل جمہوریت ہے۔ آزادی کے بعد جب ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی تو ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اب اس ملک کو کس اصول کے تحت چلایا جائے۔ غلامی کے دوران ہم نے جبر و استبداد دیکھا، ظلم بھی دیکھا اور ناانصافی کے انتہا بھی۔ اب ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی جو ہر انسان کو اس کا حق دے، جو طاقتور اور کمزور میں فرق نہ کرے، جو ایک کسان اور ایک افسر دونوں کو برابر کا درجہ عطا کرے، اور یہ نظام ہمیں ہمارے آئین نے دیا ہے۔ ہمارا دستور محض قوانین کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ آزادی کی روح ہے۔ یہ ہمیں مساوات دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، انصاف اور بھائی چارہ دیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ کوئی بھی شخص مذہب، ذات یا زبان کی بنیاد پر دوسروں سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہے۔ یہ وہ آئین ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کثرت میں وحدت کی زندہ مثال قائم ہے۔ حاضرین مجلس، جب ہم یوم جمہوریہ مناتے ہیں تو ہمیں ان لاکھوں شہیدوں کی قربانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی تاکہ ہم ایک آزاد اور جمہوری ہندوستان میں سانس لے سکیں۔ بھگت سنگھ کی قربانی ہو یا اشفاق اللہ خان کی بہادری، گاندھی جی کی سچائی ہو یا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی محنت، یہ سب وہ چراغ ہیں جنہوں نے ہمیں روشنی دکھائی۔ صدر علی وقار، آج ہمیں ماضی کے شکوے پڑھنے کی بجائے حال کی حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے سچ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سوال یہ نہیں ہے کہ غلامی میں کیا ہوا تھا، آج سوال یہ ہے کہ آزادی اور جمہوری دور میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے جرائم ہے، ناانصافی ہے، خوف ہے، جھوٹ ہے، نفرت ہے اور قانون سے لاعلمی ہے۔ آج ہم روز کہتے ہیں جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں، معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے، مگر ہم یہ نہیں پوچھتے کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو آئین پڑھایا، کیا ہم نے قانون سے روشناس کرایا، کیا ہم نے انہیں بتایا کہ حق کیا ہے اور جرم کیا ہے۔ اگر بچہ شروع سے دستور کو سمجھے، اگر طالب علم کو شروع سے ہی یہ سکھایا جائے کہ قانون کیا کہتا ہے، شہری کا فرض کیا ہے اور جرم کی سزا کیا ہوتی ہے، تو یقین جانیے نہ ہاتھ ظلم کے لیے اٹھے گا، نہ زبان نفرت کے لیے چلے گی، نہ ذہن جرم کی طرف جائے گا۔ حاضرین مجلس، یوم جمہوریہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ملک کی ترقی صرف نعرے لگانے سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے ہوگی۔ آج تعلیم ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج سچائی، محنت اور ایمانداری کو اپنانا ہمارا سب سے بڑا فرض ہے۔ ہمارا سب سے بڑا فرض ہے۔ اگر ہم نے اپنے خوابوں کو حقیقت بنانا ہے تو ہمیں آج ہی سے عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنے کردار کو بہتر بنائیں گے، اپنے اخلاق کو سنواریں گے اور اپنے وطن کو ترقی کی بلندیوں پر لے جائیں گے۔ شکریہ، جے ہند۔